بینا تو تھا نا صاحب کے پاس. جی سر. ہاں شکایت یہ ہے کہ میری نظر ہی حجاب بن جاتی ہے. بنوریاں سے من پا بکل پیام گوئے حضر سے مشت غبارے کے خیشتن نگر ہستے. نوری مخلوق کو میری طرف سے پیغام دو کہ ڈریں مشت غبار سے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھنے والے ہیں. اپنے آپ کو دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ مشت غبار مٹی کا مٹی کے مٹھی سے مراد ہے جسم خاکی. آدم کا جسم خاکی، علامہ صاحب کا اپنا جسم خاکی. حضر سے مشت غبارے کے خیشتن نگر ہستے. وہ ڈریں یا پرہیز کریں مشت غبار سے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھنے والے ہیں، یعنی اپنی ہستی کو پہچاننے والے ہیں. نہیں پہچاننا ہو رہا ہے، وہ جو اندر جوہر ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہے وہ. جی سر. نوازنیم بزم بہار می سوزم نوازنیم بزم بہار می سوزم شرر بمست پریما ز نالائے سحر است. میری فریاد سے میں بہار کو جلا دیتا ہوں. بہار کی بزم کو میں اپنی فریاد سے جلا دیتا ہوں. شرر بمست پریما ز نالائے سحر است. نالائے سحر کو شرر کہا ہے، صبح کی فریاد. آگ کی چنگاریاں شرر شعلہ شرر فرمایا. میں اگرچہ ایک پروں کی مٹھی ہوں جی سر، لیکن اس میں آگ ہے. صبح کی فریاد سے شرر سے مشت پریما سے نالائے سحر است. صبح کی فریاد سے میں اگرچہ پروں کی مٹھی ہوں لیکن میری صبح کی فریاد سے اس میں شرر موجود ہے، جلا دینے کا. ز خود رمیدت چه داند نوائے من ز کجاست. جہاں نے وہ دیگر است جہاں نے من دیگر است. اپنے سے بھاگے وہ لوگ وہ کیا پہچانیں گے کہ میری آواز کہاں سے ہے. واہ جی سر. اپنے سے بھاگے ہوئے لوگ ز خود رمیدہ اپنے سے بھاگے ہوئے لوگ وہ کیا جانیں گے کہ میری آواز کہاں سے ہے. جہاں نے وہ دیگر است تو جہاں نے من دیگر است. ان کا جہان کچھ اور ہے، میرا جہان کچھ اور ہے. دیکھنے میں تو نزدیک بیٹھے ہیں. جی سر. مثال لالا فتادم بگوشائے چمن مراز تیر نگاہ نشانہ بر جگر است. لالے کی طرح چمن کے گوشے میں پڑا ہوا ہوں. جی سر. لالے کی طرح پھول کا نام ہے نا لالا. لالے کی طرح چمن کے کونے میں پڑا ہوں. مراز تیر نگاہ نشانہ بر جگر است. لیکن تیر نگاہ کا نشانہ میرے جگر پر لگا ہوا. جی سر. بکیسے زندہ دلاں زندگی جفا طلبی است. سفر بکعبہ نہ کر دم کے راہ بے خطر است. زندہ دلوں کا مذہب کیا ہے؟ سختی، جفا طلبی. زندہ دلوں کا مذہب کیا ہے؟ زندگی کو سختی سے گزارنا، سختیوں میں زندگی گزارنا. جی سر. جفا طلبی. سفر بکعبہ نہ کر دم کے راہ بے خطر است. اسی لیے میں نے کعبے کا سفر نہیں کیا کہ وہ راستہ بے خطر ہے، اس میں کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے. ہزار انجمن آراستند برچی چیدند. انہوں نے ہزاروں محفلیں بنائیں اور توڑ دی. اللہ پاک نے. جی سر. ہزار انجمن آراستند برچیدند دریں سراچے روشن ز مشعل قمر است. اس سرائے میں، سرائے رہنے کی جگہ کو بولتے ہیں، اس سرائے میں جو چاند کی مشعل سے روشن ہے. انہوں نے ہزاروں محفلیں بنائیں اور توڑ دی، سجائیں اور توڑ دی اس سرائے میں یعنی دنیا میں جو چاند کی مشعل سے روشن ہے. ز خاک خیش بتعمیر آدم برخیز. آدم کی تعمیر کے لیے اٹھ اپنی خاک سے. ز خاک خیش اپنی خاک سے بتعمیر آدم برخیز. آدم کو تعمیر کر. آدم ابھی تعمیر نہیں ہوا ہے. آدم کو نکال اسی خاک میں سے. جی. کہ فرصت تو بقدر تبسم شرر است. کہ تیری زندگی یا تیری عمر اتنی کم ہے
جس طرح شرر کی زندگی، شرر کا ہنسنا یا مسکرانا، وہ جو آگ میں سے ہلکی سی چنگاری نکل کے 1 سیکنڈ میں بجھ جاتی ہے نا، جی سر، اس کو شرر کو جی سر، ذکا خاک خیز بتعمیر آدم برخیز، اپنی خاک سے آدم کی تعمیر کے لیے اٹھ، یعنی اپنی خاک سے آدم پیدا کر. آدم ابھی پیدا کہاں ہوا ہے؟ جی سر، یہ تو آدم کا وہ ڈھانچہ ہے آدم کا، آدم کا یہ چھلکا ہے، یہ چھلکا، آدم تو اس کے اندر ہے، اس کو نکال، اس کی یہ تعمیر. پوش ہے، ایسے یہ پوش ہے آدم. ہاں، آدم اندر چھپا ہوا ہے. آدم اندر چھپا ہوا ہے، اگر وہ نکل آتا ہے تو بسم اللہ، نہیں نکلتا نہیں تو آدمی بیکار. بیکار ختم ہو گیا، قبر میں چلا جائے گا. جی سر، مانا زندگی میں اس کو حاصل کر لیں. زندگی میں ہی حاصل کرنا ہے نا یار، سارا چکر تو یہی ہے. جی سر، ذک خاک خیز بتعمیر آدم برخیز، کہ فرصت تو بقدر تبسم شرر است، کہ تیری زندگی جو ہے تو یہ مہلت جو دی گئی ہے وہ شرر کے تبسم کے مطابق، یعنی بہت کم زندگی ہے تیری. چمکا اور بجھ گیا. ہاں. سر آپ کا بھی تو ایک ایسا ہی شعر ہے. ہاں، میرے دیوان میں ایسا شعر ہے. جی سر، پیدا کر اس کو قوت تخلیق ہے اگر، جی سر، آدم ہنوز دائرہ آب و گل میں ہے. جی سر، تو آب و گل میں پھنسا ہوا ہے نا یار، جی سر، ابھی پیدا کہاں ہوا ہے؟ جی سر، پیدا انہوں نے کر لیا، انہوں نے ہاں. حاصل کیا اس کو سارے درویشوں نے. جی سر، پیدا کر اس کو قوت تخلیق ہے اگر، آدم ہنوز دائرہ آب و گل میں ہے. جی سر، یہ تو آب و گل کا دائرہ ہے نا، میٹیریل باڈی. بالکل. اس میں اس سے اسی میں سے اس کو حاصل کرو، نکالو. اگر نہ بلحوثی بات و نقطۂ گویم، کہ عشق پختہ طرز نہ لہائے بے اثر است. نقطہ لایا. جی سر، اگر تو بلحوث نہیں ہے، اگر میٹیریلسٹ جی، بلحوث، ہاں. ہوس کا شکار، جی، خواہشات نفسانی کا شکار. جی. بلحوث خواہشات نفسانی کا شکار. اگر نہ بلحوثی بات نقطۂ گویم، اگر تو بلحوث نہیں ہے تو تجھے ایک نقطہ بولتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں کہ عشق پختہ طرز نالہ ہے بے اثر است. بے اثر نالے سے عشق اور پختہ ہو جاتا ہے. جی، عشق کے نالہ باثر سے، یعنی دعا قبول ہو گئی، اس طرح سمجھو. جی سر، اور دعا قبول نہیں ہوئی، اس سے اور پختہ ہوتا ہے عشق. جی، دعا قبول ہو گئی، وہ تو اس اس کو سے کچا ہو گیا. ہاں، دعا قبول نہیں ہوئی، وہ اس کے لیے اور زیادہ اس کو پختہ کر دیتا ہے. جی. یہ مقصد ہے. ہاں. نوائے من با اجم آتش کہن نفروخت، عرب زد نغمہ شوقم ہنوز بے خبر است. میری فریاد نے عجم میں، عرب کے علاوہ یہ عجم ہے نا، جی سر، نوائے من با عجم آتش کہن نفروخت، میری آواز نے، میری فریاد نے، میرے نالے نے عجم میں پرانی آگ جلا دی. عرب زد نغمہ شوقم ہنوز بے خبر است، میرے شوق کے نغمے سے عرب اب تک بے خبر ہے. جی سر، یہ غزل ختم، یہاں دوسری غزل شروع ہوئی ہے. جی سر، جی سر، وہیں بہانہ دری بزم محرم جویم، اسی بہانے سے میں اس محفل کے اندر اپنا محرم، واقف یا کوئی دوست ڈھونڈتا ہوں. غزل سرائم و پیغام آشیا گویم، غزل گاتا ہوں، غزل پڑھتا ہوں، اور غزل سرائم و پیغام آشنا گویم، اور اپنے دوست کا پیغام سناتا ہوں. بخلوتے کے سخن می شود حجاب آجا، ایسی خلوت کہ جہاں گفتگو کرنا حجاب بن جاتا ہے. حدیث دل بزبان نگاہ می گویم، دل کی بات میں نگاہ کی زبان سے کھولتا ہوں، بولتا ہوں. پے نظارہ روئے تو می کنم پاکش، پے نظارہ روئے تو می کنم پاکش، تیرے چہرے کا نظارہ کرنے کے لیے میں پاک کر رہا ہوں. نگاہ شوق بجوئے سرشک می شویم،
निगाह शौक को आंसुओं की नहर में धोकर। जी सर। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। पै नजारे रूए तू मी कुनम पाकश, तेरे चेहरे के नजारे को देखने के लिए पाक कर रहा हूँ। किस चीज को? आंखों को। किस तरह कर रहा है? निगाह शौक बजुए सरश्क मीशोयम, शौक की निगाह को आंसुओं से, आंसुओं की नहर में धो रहा हूँ। वाह। आंसुओं की नहर में जुए, आंसू इस कदर रोया है कोई। चू गुंचा गर्चे बकारम गिरा जनंद वले, जे शौक जलवा गए आफताब मीरोयम, जब गुंचे मेरे काम में रुकावट डालते हैं तो शौक की वजह से मैं आफताब की जलवागाह से पैदा होता हूँ। तो कौन समझेगा यार? ये तो उसका सब इंटरनली सफर है। जब गुंचे मेरे काम में रुकावट डालते हैं तो शौक की वजह से मैं आफताब की जलवागाह से पैदा होता हूँ। जो मौज साज वजूदम से सैले बेपरवाह, तूफान से बेपरवाह मौज की तरह अपना वजूद रखता हूँ। गुमा मबर के दरी बहर साहिल जोयम, ऐसा ख्याल मत करना कि मैं इस समंदर में साहिल की तलाश में हूँ। ऐसा ख्याल मत करना कि मैं इस समंदर में साहिल की तलाश में हूँ। जी सर। मियाने मनो वो रब के दीदे वो नजर अस्त, मेरे और उसके दरमियान आंख का और नजर का रब्त है। बात खुलनी पड़ेगी तब समझ में आएगी। नजर आंख से निकल रही है ना? जी सर। आंख देख नहीं सकती उसको, लेकिन उस नजर का आंख से राब्ता है। जी। आंख से ही नजर निकल रही है, लेकिन आंख उस नजर को देख नहीं सकती। जी। लेकिन उस आंख का नजर से राब्ता है, ये बोलना चाह रहा है। अल्लाह और मेरे दरमियान इसी किस्म का राब्ता है जैसे आंख का नजर से। तुम किसी कदर भी कोशिश करो वो नजर को तुम नहीं देख सकते। हाँ सही है। हाँ? मियानाए मनोऊ रब्त दीदाओ नजर अस्त के दर निहायत दूरी हमेशा बाऊयम, बेइंतहा दूरी की वजह से मैं हमेशा उसके साथ हूँ। बेइंतहा दूरी है ना नजर में और आंख में। जी सर। आप किसी हालत में भी कुछ भी कर ले, नजर को नहीं देख सकती, इस कदर दूरी है। और इस कदर दूरी के बावजूद वो इस कदर करीब है कि आंख देखती नजर से। जी सर। क्या क्या खूबसूरत मिसाल लाया है। जी सर। समझ में नहीं आ रही ना? आ रही है। कशीद नक्श जहाने पर्दे चश्मा, आंखों के पर्दों पर जहान का नक्शा खींचा। दस्ते शोभदाबाजे असीर जादू है, दस्ते शोभदाबाजे असीर जादू या, शोभदाबाज के हाथ से जादू में कैद हूँ। अल्लाह को शोभदाबाज का जादूगर का मुर्दी वाले हैं बाबू। दरून गुम्बद दरबस्ता नगुंजीदम, मन आसमान कोहनरा चुखार पहलुयम, बंद दरवाजों वाले गुम्बद में नहीं समारा, यानी आसमान। जी सर। मैं उस बुढ़े आसमान के पहलू में कांटा हूं। बाशियान नशीनम से लज्जत परवाज, घर के अंदर परवाज की लज्जत की वजह से घर में नहीं बैठता हूँ। गए बशाख गुलम गाहे बर लबे जूयम, कभी फूलों की शाख पर जा बैठता हूँ और कभी नहर के किनारे। ये गजल भी खत्म हो गई, दूसरी गजल है। खेजो नकाब बरकुशा पर्दा ज्ञान साजरा, उठो और नकाब हटाओ, पर्दे में छुपे हुए साज से। पर्दे में छुपा हुआ जो साज है, उठो और उसका नकाब हटाओ। जी सर। नगमा ताजा याद दे मुर्गे नवा तराजरा, मुर्गे नवा तराज को ताजा नगमा याद करा। जी सर। कुछ इल्हानी करने वाले मुर्ग को, मुर्ग से मुराद परिंदा है। यहाँ परिंदा कहाँ से आया?
نغمہ تازہ یاد دے، تازہ نغمہ اس کو یاد کروا، مرغ نوا ترازرا، خوبصورت آواز والے پرندے کو. زیادہ ز خون رہ رواں تختہ لالہ در بہار، ناز کے راہ میں زنت قافلہ نیاز را. مسافروں نے اپنے خون سے راستہ بنایا ہے. راستہ مسافروں کے خون سے بنا ہے، ایسا سمجھو. جی سر. زیادہ ز خون رہ رواں، مسافروں کے خون سے راستہ بنا ہے. اس راہ پہ چلنے والے، عشق کے راستے پر چلنے والے مسافروں کے خون سے، انہوں نے اپنے خون سے راستہ بنایا ہے. جی سر. زیادہ ز خون رہ رواں تختہ لالہ در بہار. لالا کا تختہ لالا کے تختے کی طرح بہار میں، جی سر. بہار کے موسم میں جس طرح پھول نکل آتے ہیں بہت سے، جی. وہ تو اپنے خون سے انہوں نے راستہ بنایا ہے. زمین میں ان کو دفن کر دیا تھا آپ نے، ان کے بیج کو. ہاں. کس قدر محنتوں کے ساتھ نکلے ہیں، نازک چیز ہو کر اس قدر محنت سخت چیز سے نکل آیا نا. اسی طرح مسافروں نے اپنے خون سے راستہ بنایا ہے. جی. عشق کے مسافروں نے. جی سر. ناز کے راہ میں زنت قافلہ نیاز راہ. سوالیہ نشان لگا ہوا ہے. کیا ناز نیاز کے قافلے کا راستہ مار دیتا ہے؟ ناز کے راہ میں زنت قافلہ نیاز راہ. کیا ناز نیاز کے قافلے کا راستہ مار دیتا ہے؟ یعنی مارنا نہیں چاہیے. نیاز مندوں کو آگے جانے دو. جی سر. نیاز مندوں کو اپنے گلے لگاؤ. جی سر. نیاز مندوں کو راستہ دو نا. جی سر. یہ مقصد ہے. سوال کیا ہے، سوالیہ نشان لگا ہوا ہے. جی. ناز کا یہ مقصد تو نہیں ہے، ناز کا یہ مطلب تو نہیں تمام نیاز مندوں کو تم مار دو، قتل کر دو. اس قدر قتل عام تو مت کرو یار. جی سر. دیدے خواب نہ کیوں گربہ چمن کشودہ ہے. نیند سے بھری ہوئی آنکھوں کو، دیدے خوابناک، نیند سے بھری ہوئی آنکھوں کو اگر تو نے چمن کی طرف کھول دیا ہے. رخصت یک نظر بدے نرگس نیم بازرا. ایک نظارہ کرنے کی فرصت تو دے دے نا اس کو. نرگس نیم بازرا، وہ آنکھ آدھی کھلی ہوئی آنکھوں والی نرگس کو، نرگس کو پرندہ ہے، اس کو دیدار کی فرصت تو دے نا، دیدار کرنے کی رخصت تو دے. حرف نگفتہ شما برلب کود کا رسید. وہ بات جو تم نے نہیں کہی، جو بات تمہاری زبان سے نہیں نکلی، وہ بچوں کی زبان پر پہنچ گئی. حرف نگفتہ شما برلب کود کا رسید. جو بات تمہاری زبان سے نہیں نکلی وہ بچوں کی زبان پر پہنچ گئی. ازمن بے زباں بگو مجھ بے زبان سے، ازمن بے زباں بگو خلوت یعنی راز را. خلوتوں کے راز کو مجھ بے زبان کھول دو. ہاں، خلوتوں کے راز کو مجھ بے زبان پر کھول دو. سجدہ تو برآورت از دل کافراں خروش. تیرا سجدہ کافروں کے دل میں غصہ پیدا کر دیتا ہے. اے کہ دراز تر کنی پیش کسا نماز را. جب تو آدمیوں کے سامنے نماز کو لمبا کر دیتا ہے. جی سر. لمبی نمازیں بھی ہوتی 3 گھنٹے کا ایک سجدہ ہے. پتہ نہیں کس سے بول رہا ہے یہ بابا، ہم تو نہیں سمجھ. تم سمجھ رہے ہو کیا؟ نہیں سر. یہ اس کے انٹرنل کی باتیں ہیں. چلتے چلتے پھر کھول بھی دیتا ہے کبھی کبھی. کھولتا نہیں. آگے جا کر اس نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ محبوبوں کی گفتگو پڑھتے نہیں اچھی ہے. جی بس تاکہ کوئی رازدار ہی کھول سکے. ہاں بس کوئی رازدار سمجھ لے گا. دوسروں سے تو کرنی نہیں نا. نہیں. اسی میں آیا ہے. آگے جا کر یہ کلام پڑھا تھا میں نے. اے کہ دراز تر کنی، ہاں سجدہ تو برآورت از دل کافراں خروش. کافروں کے دل میں غصہ پیدا کر دیتا ہے تیرا سجدہ. اے کہ دراز تر کنی پیش کسا نماز را. تو جو نماز کو آدمیوں کے سامنے لمبا کر دیتا ہے. گرچہ متائے عشق را عقل بہائے کم نہت. عشق کے مال کی یا عشق کی قیمت عقل کم لگاتی ہے. عشق کی قیمت
عقل کم وقت کیا سمجھتی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ سکتی، اور اس لیے وہ قیمت بھی کم لگاتی ہے، یعنی لگاتی ہی نہیں جی اس کو تو بولتی چریا دیوانہ پاگل ہے، مینٹل لیس بولتے ہیں نا عاشقوں کو، ہاں ہیں زیادہ تر ایسے ہی بولتے ہیں، دیوانے ہیں. ہاں اچھا، گرچہ متائے عشق را کم عقل بہائے کم نہد، عشق کے مال کی قیمت عقل کچھ بھی نہیں لگاتی، بلکہ یہ بیکار چیز ہے. من نہ دہم بتخت جم آہ جگر گداز را، میں ایک جگر کو پگھلا دینے والی آہ کے بدلے میں ایران کی سلطنت نہیں خریدتا. ایک جگر کو پگھلا دینے والی عاشقوں والی آہ کے بدلے میں ایک دفعہ جب کوئی عاشق آہ کہے تو وہ ایران کی حکومت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. برہمن بغزنوی گفت کرامتم نگر، تو کہ صنم شکستہ ہے بندہ شدی ہے یاد رہا. برہمن نے غزنوی محمود غزنوی سے کہا کہ میری کرامت دیکھ. برہمن نے محمود غزنوی سے کہا، وہ بت توڑ دیے تھے نا محمود غزنوی، سومنات والے. برہمن نے محمود غزنوی سے کہا کہ میری کرامت دیکھ، تو کہ صنم شکستہ ہے، تو نے جو سارے بتوں کو توڑ دیا. بندہ شبیہ یاد رہا، اور تو ایاز کا غلام بن گیا، ایاز پر عاشق ہو گیا تھا. یہی کون؟ محمود غزنوی. ہاں، اس کے دل کے اندر ایاز بیٹھا ہوا، اس کے دل میں ایاز بیٹھا ہوا. یہ سب کو پتہ نہیں ہے نا ان باتوں. یہ ختم. چلتے چلتے ایک سوال عرض کر. ہاں کریں. بات یہ ہے کہ علامہ صاحب زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ اپنی کلام میں یہ ایران کی حکومت کی زیادہ بات کرتا ہے. اچھا، مثالیں اس کی دیتا ہے. ہاں، یہ کیوں سر؟ ایران میں کوئی عشق زیادہ ہوگا وہ تو عاشق ہے، یا اس سے محبت تھی ایران سے؟ بھائی جو بھی ہوگا اب ایران میں عشق زیادہ ہوگا، یا سمجھنے والے لوگ وہاں سمجھنے والے زیادہ ہوں گے. عاشقوں کا مرکز ہے ایران. ابھی جیسے نظیری صاحب کا بڑے بڑے شہنشاہ پیدا ہوئے ایران سے. اس کا شعر ہے نا کہ جم ندہم کیسے تھا سر وہ سنائے ذرا. بملک جم نبدہم مصر نظیری را، کسے کہ کشتہ نہ شد از قبیل مانے. بڑے بڑے شہنشاہ. جی سر. یہ نئی غزل ہے. بملازمان سلطان خبر دہم سے رازے، بادشاہ کے ملازموں کو راز کی خبر دیتا ہوں کہ جہاں تواں گرفتن بنوائے دل گدازے، پورے جہان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے ایک دل گداز فریاد سے. وہی آرزو وہی بندگی، پورے جہان کو حاصل کیا جا سکتا ہے بنوائے دل گدازے. دل گداز، دل کو پگھلا دینے والی آہ سے، وہی آرزو وہی بندگی. بمتائے خود چ نازی کہ بشہر درد منداں، دل غزنوی نئی ارزت بتبسم ایازے. یہ دیکھو اپنے مال و متاع پر کیا ناز کرتے ہو کہ درد مندوں کے شہر میں. تم اپنے مال و متاع پر کیا ناز کرتے ہو کہ درد مندوں کے شہر میں دل غزنوی نئی ارزت. غزنوی کے دل کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ سلطان محمود غزنوی وہ تو بہت بڑا بادشاہ ہوا ہے، اس کی کوئی ایک پیسے کی بھی حیثیت نہیں ہے. دل وہ اس کی سلطنت کی تو حیثیت نہیں ہے، اس کے دل کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. دل تو بہت بڑی چیز ہے یار. دل غزنوی نئی ارزت بتبسم ایاز، ایاز کی ایک مسکراہٹ پر وہ بہت قیمتی ہے. محمود غزنوی کی اسٹیٹ نہیں، محمود غزنوی کے دل سے بھی بہت قیمتی ہے. یعنی نیاز جو ہے اتنا خطرناک مقام رکھتی ہے. وہ پرسوں آیا تھا شاید یہ مجھے کہ ناز کو جھکا دیتی ہے. بالکل یہ مقصد ہے. ہمہ ناز بے نیازی ہمہ ساز بے نوائی. تمام ناز جو ہے وہ بے نیازی، اور تمام ہمہ ناز بے نیازی ہمہ ساز بے نوائی، سارا ناز بے نیاز ہے. یعنی بے نیازی سے ناز بنتا ہے، یہ سمجھو. جو بے نیاز ہو گئے وہ مکمل ناز بن گئے.
آپ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ ہمہ ناز بے نیازی ہمہ ساز بے نوائی، سارے کے سارے ناز بے نوائی سے نکلے، بغیر آواز کے نکلے. پہلے تو اس میں آواز نہیں ہوتی نا ساز. جی سر. خاموشی سے. ہاں، دل شاہ لرزہ گیرت گدائے بے نیازے، بادشاہ کا دل لرزتا ہے بے نیاز گدا سے. جی سر. وہ کچھ مانگتا ہی نہیں. جی. بادشاہ تو کچھ مانگتا ہے، کسی چیز کی طلب رکھتا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے. وہ گدا جو کچھ مانگتا ہی نہیں، جس کو کسی چیز کی طلب ہی نہیں ہے، وہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، ایسا گدا. جی سر. تو وہ بادشاہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، اس کے بادشاہ کو تو طلب ہے، جستجو ہے، آرزو ہے چیزوں کی، بلاؤں کی، پتہ نہیں ملک فتح کرنے کی، ملک فتح کرنے کی. وہ تو بے نیاز گدا ہے. جی سر. اس کو کسی چیز کا وہ کسی چیز کی طلب ہے ہی نہیں. جی بتاؤ سر. بڑا کون ہوا؟ یہی گدا بڑا ہوا. دل شاہ لرزہ گیرت گدائے بے نیازے، بے نیاز گدا سے بادشاہ کا دل لرز جاتا ہے. جی سر. یہ بات ز مقام منچ پرسی بد تلسم دل اسیرم، میرا اپنا مقام تم کیا پوچھتے ہو، میں دل کے جادو میں قیدی ہوں. نہ نشیب من نشیب، نہ فراز من فراز، نہ میرا نشیب نیچائی کو بولتے ہیں. نشیب مانے نیچائی، نیچے. رہے عقلی رہا کن کے بہو تمہارا رسیدن، بدلے نیاز مند بنگاہ پاک بازے. عقل کے راستے کو چھوڑ دے کہ اس تک پہنچا جا سکتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ خدا تک پہنچا جا سکتا ہے، نقطہ کھول دیا اس نے. رہے عقلی رہا کن کے بہو تواں رسیدن، عقل کے راستے کو چھوڑ دے کہ اس خدا تک پہنچا جائے. خدا تو میں بول رہا ہوں، اس میں لکھا نہیں ہے، پردہ ڈال کے بات کی ہے. جی سر. اس تک پہنچا جا سکتا ہے بدلے نیاز مند دل کے ساتھ، بنگاہ پاک بازے، پاک باز نگاہ کے ساتھ. اگر تیرا دل نیاز مند ہو اور تیری نگاہ پاک باز ہو تو خدا تک تو پہنچ سکتا ہے. دل پاک ہو، نگاہ پاک ہو. یہ آپ کا نہیں شعر؟ ہاں، میرا ایک شعر تھا بہت بچپن کا، یاد نہیں ہے، چلو چھوڑو. جی سر. برہے تو نا تمامم ز تغافل تو خامم، منو جان نیند سوزے تو وہ چشم نیند بازے. تیرے راستے میں ناتمام ہوں، ز تغافل تو خامم، اور تیری غفلت کی وجہ سے میں کچا ہوں. منو جان نیند سوزے، میری آدھی جلی ہوئی جان ہے، پوری نہیں جلی. پوری جل جاتی تو اچھا تھا. جی سر. تو وہ چشم نیم بازے، اور تو آدھی آنکھ کھولتا ہے. چشم نیم باز، آنکھ کا تھوڑا سا کھولنا. جی سر. پوری آنکھیں کھول کے ہمیں دیکھے تو پورا ہی جل جائیں تو اچھا ہے یار. جی سر. آدھی آنکھ سے کیوں دیکھتا ہے؟ رہے دیر تختہ گل جبین سجدہ ریزم، بت خانے کے راستے پر رہے دیر تختہ گل، جو پھولوں کے تختے ہیں. جی بت سر. خانے کے راستے پر جو پھولوں کے تختے ہیں، جبین سجدہ ریزم، اپنی پیشانی کے سجدے کرتا ہوں. بت خانے کے راستے پر جو پھولوں کے تختے ہیں، یعنی گل لالا اور گل جو نکلے ہوئے ہیں، ان کو اپنی پیشانی سے سجدہ کرتا ہوں کہ نیاز می نہ گنجت دو رکعت نمازے، کہ میرا نیاز جو ہے 2 رکعت نماز میں نہیں سماتا. بت خانے کے راستے پر جو تختہ گل ہیں، پھول جو ہیں، ان کو اپنی پیشانی سے سجدہ کرتا ہوں کہ میرا نیاز 2 رکعت نماز میں نہیں سماتا. نیاز بہت زیادہ ہے، لاکھوں جی. کروڑوں من ہے. جی سر. وہ 2 رکعت نماز میں نہیں سمایا کرتا. یہ ستیز آشنایاں کہ نیاز و ناز خیزت، یہ ستیز آشنایاں کہ نیاز و ناز خیزت، دلک بہانہ سوزے نگاہ بہانہ سازے. جی سر. دوستوں کی جنگ سے کیسا نیاز اور ناز پیدا ہوتا ہے، جس سے دل جل جاتا ہے، جس کے بہانے سے دل جل جاتا ہے.
اور جس کے بہانے سے نگاہ بن جاتی ہے. جی سر. جی سر. جگر جب خون ہو جائے تب ہوتی ہے نظر پیدا. جی سر. اس میں بتایا نا دل جل جاتا ہے اور نگاہ بن جاتی جی سر. ہے. ہاں سر. جگر جب خون ہو جائے جی سر. تب ہوتی ہے نظر پیدا. جی سر. یہ اوپر شعر میں آیا ہے کہ قلب و نگاہ پاک ہو جائیں تو اللہ مل جاتا ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. ایسا ہی ہے. اچھا. چشم پاک ہو، جی. قلب پاک ہو، جی. ذہن پاک. جی. بادہ نظارہ گر کر دی چبا. آنکھوں کو پاک کرو، قلب کو پاک کرو، ذہن کو پاک کرو. اس کے بعد جب یہ پاک ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہر طرف خدا دکھائی دیتا ہے. جی سر. پھر نظارے کی اجازت ہے. ہاں نظارے کی اجازت سب طرف دیتے ہیں. سب کچھ میں وہی نظر وہی ہے نا. مجنوں نے تو ایک جام میں یعنی لیلا میں اس کو دیکھا نا. جی سر. تو وہ تو یہاں ہر ذرے میں آیا ہوا ہے. جی سر. ہر ذرے میں دیکھنا پڑے گا نا. جی. لیکن یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب چشم پاک ہو، قلب پاک ہو، ذہن پاک. جی. بادہ نظارہ گر کر دیجیے.